رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وجزاء سیئۃ، اور برائی کا بدلہ سیئۃ مثلھا، برائی ہے اسی کی مثل. فمن عفا، پس جس شخص نے معاف کر دیا، واصلح، اور صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ، پس اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور جس شخص نے بدلہ لے لیا، بعد ظلمہ، اس پر ظلم کیے جانے کے بعد، فَأُولَئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ما علیہم من سبیل، جن پر کوئی الزام نہیں. انما السبیل، بے شک الزام ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ویبغون فی الارض، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناجائز طریقے سے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جس شخص نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ، بے شک یہ، لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کا تقابلی طور پر ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کے ہاں آخرت کی نعمتیں ہیں، جو بہتر بھی ہیں، باقی رہنے والی بھی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں 10 صفات موجود ہوں. جو کل کے درس میں آپ سماعت کر چکے کہ یہ 10 صفات جن لوگوں میں موجود ہیں، اللہ نے ان کے لیے آخرت کی وہ نعمتیں جو بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں تیار فرما رکھی ہیں. ان 10 صفات میں سے آخری سے جو 10ویں بیان ہوئی تھی کل کے درس میں، وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو جب کسی کی طرف سے زیادتی پہنچتی ہے تو وہ اس کے برابر بدلہ لے لیتے ہیں. تو شریعت مطہرہ کے اندر آپ کے ساتھ کسی قسم کی اگر زیادتی ہوئی، آپ پر ظلم کیا گیا، اس کے بدلے کے شریعت مطہرہ نے کچھ طریقے اور اصول بیان فرمائے ہیں. افضل تو یہی ہے آپ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، تو اللہ کی طرف سے بدلہ لینے والے ہوں گے اور کافی ہو جائیں گے. اور اگر آپ ہمت رکھتے ہیں بدلہ لینے کی اور بدلہ لینا چاہتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اس میں بھی حد متعین کی ہے. یہ نہیں کہ جب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو آپ اس ظلم کا بدلہ لیتے رہیں. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. یہ شریعت کا اصول اور مزاج نہیں. شریعت کا مزاج یہ ہے جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا ہی آپ بدلے لیں. ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک. یہاں تک فرمایا کہ کسی نے آپ کی چھوٹی انگلی کا صرف پورا کاٹا ہے تو آپ بھی بدلے میں قصاص میں صرف چھوٹی انگلی کا پورا کاٹ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ پورا ہاتھ کاٹ ڈالیں کہ میرا جی جب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا میں بدلہ لوں گا. تو یہ شریعت کا مزاج نہیں.
تو آج کی جو 3-4 آیات ہیں درس میں، اس میں اسی اصول کے متعلق 6 باتیں موجود ہیں۔ پہلی بات فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ، کسی بھی برائی کا بدلہ سیئۃ برائی ہی ہے، مثلھا لیکن اسی جتنی، اس سے بڑھ کر یہ جائز ہے۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اگلے حصے میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرما دی کہ جائز تو ہے تمہارے لیے برائی کے بدلے برائی کرنا اسی کی مثل، لیکن افضل یہ ہے فمن عفا، دوسری بات جس نے اپنے پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور صلح کر لی اللہ کی رضا کے لیے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس اس کا اجر، اس کا جو ہے بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اسے بھی بہتر بدلہ عطا کریں گے اور ظالم سے بھی اللہ پاک کے بدلیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ رستے میں اچانک کوئی منافق یا یہودی سامنے آیا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھنا شروع کر دیا، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ حضور علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنائے تب، حضور کے صحابہ و ازواج کو نشانہ بنائے تب بھی مقصود ان کا حضور کو تکلیف پہنچانا ہوتی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو برا بھلا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے حضور کو تکلیف پہنچے گی، تو وہ شخص برا بھلا کہنے لگا، گالیاں تک دینے لگا۔ حضور علیہ السلام بھی موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر خاموش کھڑے ہی ہو، اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ کافر گالیاں دے رہا ہے، منافق ہے یا یہودی ہے، صدیق اکبر خاموش کھڑے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لے رہے، اور حضور اس کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں۔ جب رہا نہ گیا، کافی دیر گزر گئی، وہ کمینہ چپ نہ ہوا، تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں ایک جملہ کہا۔ بعض روایات میں وہ جملہ لکھا بھی گیا ہے کہ جب تنگ آ گئے تو فرمایا جا تو اپنے معبود لات کی شرمگاہ کو چاٹ، یہ لفظ ملتے ہیں۔ یعنی اتنا بھی وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں بےہودگی کی حد ہو جاتی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے پھر بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ ایک ایسا جملہ کہا جو عرب کے معاشرے میں بطور گالی شمار کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملہ نکلا، حضور علیہ السلام کے ماتھے پر بل پڑے، غصے کے آثار نمودار ہوئے اور حضور چل پڑے۔ صدیق اکبر تو مزاج شناس تھے کہ حضور ناراض ہو گئے، دوڑے آئے اور آ کر روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کا دامن مبارک پکڑ لیا اور پکڑ کر فرمایا آقا جب تک وہ کمینہ گالیاں دیتا رہا آپ مسکراتے رہے، اور میری زبان سے ایک جملہ نکلا، میں اس پر بھی معافی چاہتا ہوں، آپ ناراض ہو کر چل دیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ جو جملہ فرمایا جب تک آپ کی زبان خاموش تھی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو آپ کی طرف سے اس کافر کو جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی آپ نے اپنا جواب خود دینا شروع کر دیا تو اللہ نے اس فرشتے کو ہٹا دیا۔ جہاں خدا اپنی ذمہ داری ہٹا لے وہاں مصطفیٰ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صاف اصول یہاں اللہ نے یہی بیان کیا کہ جس نے معاف کر دیا ظالم کو اور صلح کر لی اس نے، یعنی ظاہری طور پر اس سے کوئی بدلہ نہ لیا، تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ دو باتیں ہو گئی، یعنی بدلہ لینا بھی جائز ہے برابری کے طور پر، اور اگر کوئی معاف کر دے گا صلح کرے گا تو اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات، اب اس بدبخت نے تو ظلم کر ہی دیا، اگر یہ بدلہ لینے والا اس برائی سے بڑھ کر بدلہ لے گا، جیسے میں نے مثال دی انگلی کے پورے کے بدلے میں پوری انگلی کاٹ دی، تو اس نے بھی کیا کیا جی؟ ظلم کیا۔ وہ بھی ظالم تھا، اس نے بھی ظلم کیا تھا، انگلی اس کی آدھی کاٹ دی، اس نے بدلے میں پوری انگلی کاٹ دی ہے، تو یہ بھی انصاف والا فیصلہ نہیں کر رہا، یہ بھی کیا بن گیا؟ ظالم بن گیا۔ تو فرمایا انہ لا یحب الظالمین، ظالم پہلا ہو تب بھی، ظالم دوسرا ہو تب بھی اللہ کو کوئی ظلم کرنے والا پسند نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس نے پہلے مارا تھا
کوئی بات نہیں، تو نے گردن ہی کاٹ دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا برابری کا بدلہ لینا چاہیے تھا، تو نے جب زیادتی کی ہے تو اللہ کو ایسا ظالم کوئی بھی پسند نہیں۔ چوتھی بات، اب اکثر ہوتا کیا ہے، ایک مظلوم کے اوپر ظلم کیا گیا، اب ظلم کرنے والے اکثر جو ہے وڈیرے ہوتے ہیں، تگڑے لوگ، طاقت رکھنے والے، اب وہ ظلم کرتے ہیں جب، اب مظلوم اس وقت اگر ہمت کر کے اس کے برابر بدلہ لے لے تو ظالم کو تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا، روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مظلوم اگر برابری کی بنیاد پر بدلہ لے لے، ہمت کر لے، تو کہیں گے جی دیکھیں کیا ضرورت تھی اس کو بدلہ لینے کی، یہ چھوڑ دیتا ہے اس معاملے کو، فلاں کر لیتا فلاں کر لیتا، تو مظلوم کے اوپر طعن و تنقید کی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے یہ انصاف کا فیصلہ نہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم مظلوم کے اوپر تنقید نہ کریں۔ تو فرمایا والا من انتصر، اور جس شخص نے بدلہ لیا بعد ظلم ہی، اس پر ظلم کیے جانے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، یہ مظلوم تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، آپ تو ان بیچاروں کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو جائز بدلہ لیا ہے۔ ہاں اگر الزام لگانا ہی ہے، بولنے کا شوق ہے، تو فرمایا انما السبیل علی الذین، بے شک الزام ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور جو زمین میں بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں ناحق طریقے سے، ان لوگوں کے اوپر الزام لگائے، لیکن وہاں کوئی بولنے کی جرات نہیں کرتا۔ اور فرمایا یہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں اور بغاوت کرنے والے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دنیا ان کو کچھ بھی نہ کہے کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور چھٹی بات آخری آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، وہی جو پہلے بھی عظیمت بیان ہو چکی کہ بہتر یہ ہے صبر کر لے معاف کر لے، تو فرمایا جس شخص نے صبر کیا وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا ظالم کو، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے جب کوہ طور پر ملاقات کے لیے، کلام فرمانے کے لیے، تو سوال فرمایا اے اللہ آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آج ایک ہمارے فیصلے ہیں کہ فلاں عزت والا، فلاں عزت والا، ظاہری جاہ جلال دولت، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم عزت کے پیمانے مقرر کر بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا اللہ آپ کی عدالت میں، بارگاہ میں کس کی عزت سب سے زیادہ ہے؟ اللہ پاک نے جواب میں حضرت موسیٰ سے فرمایا میرے موسیٰ جو میری رضا کے لیے معاف کر دے اور بدلہ میرے اوپر چھوڑ دے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ یعنی مظلوم ہو اور بدلہ نہ لے، میرے اوپر چھوڑ دے، میرے نزدیک اس کی عزت سب سے زیادہ ہے کہ اس نے اس ذات پر بھروسہ کیا ہے جو بھروسہ کرنے کے قابل ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔